موبائل کو لے لیں، یہ اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ، یہ سوشل میڈیا اس دنیا کا سب سے ڈینجرس فتنہ ہے، جو انسان کے ایمان کو، انسان کے اخلاق کو، انسان کی عزت کو، انسان کے گھر کو، یوں کہہ لیں کہ اس نے انسان کی ایک ایمان اور ایک مومن اور ایک شریف انسان کی زندگی کے اندر فتنوں کا جل تھل پیدا کر دیا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انسان کے ساتھ ہو کیا رہا۔ موبائل کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، پاپولر ہونے کا فتنہ، سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز بڑھانے کا فتنہ، یہ سارے فتنے موبائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز فتنہ ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہو گئی دعا، اور دوسری چیز من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جہاں تک انسان کا بس چلے، انسان کی طاقت چلے، انسان اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، ہر وہ شخص جو انسان کے زیر دست ہے، انسان اس فتنے سے ان کو بچا کے رکھے۔ جس حد تک وہ ان کو بچا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کو موبائل سے دور رکھے، سوشل میڈیا سے دور رکھے، یہ فیس بک اور یہ ٹک ٹاک سے دور رکھے، یہ یوٹیوب اور اس قسم کی الٹی سیدھی چیزوں سے دور رکھے۔ کیوں؟ کہ یہ انسان کے لیے تباہ کن۔ اگر انسان ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، ہاتھ کا مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ انسان مار دھاڑی کرے، ہاتھ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے کوئی چیز لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، استاد کی یا جو بھی ان کا بڑا ہے، اس کی اتنی طاقت تو ہوتی ہے نا کہ وہ لے کر رکھ لے کہ یہ ضبط ہو گیا، یہ تمہارے لیے ابھی نہیں ہے، یہ تم ابھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہاتھ کا استعمال ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ استعمال نہیں ہو سکتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو انسان زبان سے لوگوں کو سمجھائے، اولاد کو سمجھائے، دوستوں یاروں کو سمجھائے، بہن بھائیوں کو سمجھائے۔ اور اگر یہاں سے بھی انسان رہ چکا ہے تو انسان کم از کم اپنے دل میں تو اس چیز کو برا جانے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، چلو جو جدھر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لگا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل ہی یوں کہہ لیں کہ انسان اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے نا۔ اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے ہم سب بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، الا من رحم ربی، کہ انسان پہلے رات کو بر وقت سوتا تھا، جب بر وقت سوتا تھا بر وقت اٹھتا بھی تھا، اور جب انسان کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لائٹ بند ہو جاتی تھی، جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی تھی وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اگر کوئی پڑھنے پڑھانے والا تھا تو وہ کتاب پڑھتا تھا، جب صبح اٹھ گیا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اٹھا، چلو کوئی ذکر کر لیا، کوئی 2 رکعتیں پڑھ لی، کوئی دعا کر لی، ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، پڑھنے والوں کی کتابیں ہاتھ سے گئیں، ذکر کرنے والوں کا ذکر گیا، اور تہجد پڑھنے والوں کا تہجد گیا۔ اور ان سے بڑھ کر ضروری نہیں کہ رات کو استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوئے، جنہوں نے دن کے اندر اس کے اندر الٹی سیدھی چیزیں دیکھی، پوسٹ کی، پڑھی، لکھی، جو کچھ بھی کیا، ان کی بدبختی اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کے گناہوں کا خمیازہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سے نیکی کی توفیق چھین۔ اب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں لذت نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر لذت نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی ویسے ہی توفیق نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف ایک موبائل کا فتنہ ہے، فتنے تو بے شمار ہیں، فتنے تو بے شمار ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز انسان اپنے آپ کو روکے، انسان لوگوں کو ٹوکے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کہ بچ جاؤ جس حد تک اس سے بچ سکتے ہو۔